بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ہسٹری آف کلاسیفیکیشن، درجہ بندی کی تاریخ۔ یہ کلاسیفیکیشن کس طرح ڈیولپ ہوا، ہسٹری ہم ڈسکس کریں گے، کن کن سائنٹسٹ نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا اس کلاسیفیکیشن میں۔ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا ارسطوٹل نے، کلاسیفیکیشن سسٹم، ارسطوٹل کلاسیفیکیشن سسٹم۔ انٹروڈکشن: ارسطوٹل a Greek philosopher in 4th BC۔ ارسطو جو ہے یہ ایک یونانی فلاسفر تھا 4 BC میں۔ اسٹڈی پلانٹس اینڈ اینیملز ایکسٹینسیولی۔ ان جتنے بھی سائنٹسٹ تھے اس میں یہ بھی ایک تھا ارسطوٹل نے۔ اس نے پلانٹس اور اینیملز کو بڑے پیمانے پر اور اسٹڈی کیا تھا اس وقت 4 BC میں۔ کلاسیفیکیشن: اس نے کلاسیفائی کیا تھا اس ارگنزم کو، پلانٹس اینڈ اینیملز کو۔ کلاسیفائڈ لیونگ ارگنزم انٹو پلانٹس، اس نے ارگنزم کو پلانٹس میں جو ہے کلاسیفائی کیا۔ اس میں ہربز جو جڑی بوٹیاں ہے، شربز جو جھاڑیاں پلس ٹریز درخت، اس میں یہ ڈیوائڈ کیا یا کلاسیفائی کیا یہ ارسطوٹل نے۔ نیکسٹ اینیملز بھی اس نے ڈیوائڈ کیے، کلاسیفائی کیے۔ ایکویٹک اینیملز جو واٹر میں رہتے ہیں، ٹیریسٹریل جو زمین پر رہتے ہیں، بیسڈ آن سملیرٹیز، جو ارگنزم ایک جیسے تھے اس نے کلاسیفائی کیے۔ تو سب سے پہلا کنٹریبیوشن کیا تھا کلاسیفیکیشن میں، ہسٹری میں ہم ڈسکس کرتے ارسطوٹل کو۔ اس نے پلانٹس اور اینیمل کو اسٹڈی کیا تھا اور کلاسیفائی کیا تھا پلانٹس اینڈ اینیملز کو۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 2 کنگڈم سسٹم اور 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ کام کیا تھا یہ کارل لینس نے 1753 میں، یہ 2 کنگڈم سسٹم یہ ڈیولپ کیا۔ اس نے کنگڈم پلانٹی، چونکہ یہ 2 کنگڈم تھے، ایک تھا کنگڈم پلانٹی، اس میں آٹوٹراپک ارگنزم تھے وتھ سیل وال، گرین پلانٹس، الجی اینڈ فنجائی۔ اس وقت پلانٹ بھی اس پلانٹی گروپ میں جو ہے وہ انکلوڈڈ تھا، اور الجی یہ سب ہمارے پاس پلانٹ میں موجود تھے، فنجائی۔ کنگڈم اینیمیلیا، یہ بھی کارل لینس نے یہ 2 گروپس اور کنگڈم ڈیولپ کیے۔ ہیٹروٹراپک ارگنزم وداؤٹ سیل والز، اسے اینیملز کہتے ہیں، جس کا سیل وال نہیں تھا اور ہیٹروٹراپک تھے وہ اینیمل میں یہ کارل لینس نے یہ ڈال دیے۔ اس کے لمیٹیشن کیا ہے، حدود: یونیسیلر ارگنزم، ڈفرینسز بٹوین پروکیریوٹس، مینز یونیسیلر اور پروکیریوٹس کے درمیان کیا تھے، ڈفرینسز تھے، اینڈ یوکیریوٹس، پروکیریوٹس اور یوکیریوٹس کے درمیان بھی ڈفرینسز تھے، اینڈ ڈسٹنکشن بٹوین فنجائی اینڈ پلانٹس ور ڈس ریگارڈڈ، مینز اس نے بہت کلیئر نہیں کیا فنجائی اور پلانٹس، کیونکہ اس نے ایک گروپ میں پلانٹس کو بھی رکھا، فنجائی کو بھی رکھا، تو اس نے کلیئر ڈسٹنکشن یا ڈفرینسیشن نہیں کی پلانٹ اور فنجائی کے جو کنگڈمز تھے یا گروپس تھے، اس کو پراپرلی اسٹڈی نہیں کیا اور اس کو ایک طرح سے مان لیں کہ نظر انداز کیا اور پراپرلی اسٹڈی نہیں کیا۔ تو 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم یہ کارل لینس نے یہ ڈیولپ کیا تھا، کنگڈم پلانٹی اینڈ کنگڈم اینیمیلیا۔ نیکسٹ جو ہے ہیکل نے 3 کنگڈم سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ ارنسٹ ہیکل نے 1866 میں 3 کنگڈم سسٹم کو ڈیولپ کیا، انٹروڈیوسڈ کنگڈم پروٹسٹا فار ارگنزم لائک یوگلینا۔ اس نے وہ پچھلے باقی تو 2 ہے، اس نے کنگڈم پروٹسٹا کو ڈیولپ کیا، ایک تھا کنگڈم پلانٹی، اینیمیلیا اور پروٹسٹا، اس نے ڈیولپ کیا، یہ ٹوٹل 3 کنگڈمز بنے۔ پھر اس کے بعد 5 کنگڈم سسٹم آ گئی، اور جو ہے اب ہم اسٹڈی کرتے ہیں ارگنزم کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ یہ رابرٹ ویٹیکر نے 1969 میں یہ ڈیولپ کیا تھا۔ کنگڈمز، اس میں کنگڈم مونیرا اس نے انکلوڈ کیا، یہ نہ ہیکل نے نہ ارسطوٹل نے اس نے یہ ڈسکس نہیں کیا، اس نے پراپرلی اس پر کام کیا تھا۔ مونیرا جو پروکیریوٹس ہم کہتے ہیں، کنگڈم مونیرا
किंगडम प्रोटेस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, फंजाई, किंगडम फंजाई, हेट्रोट्रॉप्स विद सेल वॉल, प्लांटी। ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से ये 5 किंगडम सिस्टम डिस्कस करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एग्जांपल किंगडम प्लांटी ऑटोट्रॉपिक, जिस तरह प्लांट्स है, और एनिमल्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो ये रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ये डेवलप किया था, तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज क्लासिफिकेशन सिस्टम, इन दोनों ने भी ये क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था। ये दोनों क्या करते हैं, इसने भी अटेम्प्ट टू रिफाइन विटेकर क्लासिफिकेशन, इसने भी ये मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज ने मुख्तलिफ कोशिश की, एक्सपेरिमेंट की, स्टडी किया, और इसने कहा कि हम विटेकर क्लासिफिकेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसने क्या क्या चेंजेस की विटेकर क्लासिफिकेशन में। रीनेम्ड किंगडम मोनेरा टू प्रोकैरियोट एंड किंगडम प्रोटिस्टा टू प्रोटोक्टेस्टा। इसने ये नाम जो है वो तब्दील किए जो विटेकर ने दिए। किंगडम मोनेरा को प्रोकैरियोट्स का नाम भी इसने दिया, एंड किंगडम प्रोटिस्टा को प्रोटोक्टेस्टा भी इसने नाम दिया। नेक्स्ट क्या किया, एक्सपेंडेड प्रोटोक्टेस्टा टू इंक्लूड सिंपल मल्टीसेलुलर, इसने इंक्लूड की ऑर्गेनिज्म एंड सम नॉन ट्रू फंजाई। तो इसने ये चेंजेस की विटेकर क्लासिफिकेशन में। एक इसने नाम चेंज किया, दूसरा क्या किया कि इसने इंक्लूड किया प्रोटेस्टा में सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लस जो नॉन ट्रू फंजाई लाइक नहीं थे लेकिन फंजाई लाइक कैरेक्टर्स थे इसमें, ये भी इसमें इंक्लूड किया इसने। अब लास्ट में इसका नतीजा क्या निकला, क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व्ड फ्रॉम अरिस्टोटल बेसिक डिवीजन। जिस तरह हमने बस डिस्कस किया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले किसने डेवलप किया या जो है इवॉल्व किया, सबसे पहले स्टेप ये अरिस्टोटल ने लिया था, टू मॉडर्न सिस्टम्स लाइक विटेकर पाइप किंगडम सिस्टम, फिर विटेकर ने किया, फिर हैकेल ने। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मींस के यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, न्यूट्रिशन के बेस पर ये हेट्रोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपी या साइटोलॉजी, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड जेनेटिक के बेस पर भी ये हम स्टडी करते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।